أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حضرات محترم، کوئی گفتگو کا یا واعظ کا یا خطاب کا قطعاً موقع نہیں ہے، اور میں تو فقط اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سارے خاندان سے، اہل خانہ سے، برادران سے اللہ رب العزت قبلہ شاہ جی کے درجات کو بلند فرمائے۔ سب کچھ واضح ہے، گفتگو یا کلام کی حاجت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی چیز مبہم ہو یا ڈکی چھپی ہو۔ عابد شاہ صاحب کا جانا کتنا بڑا خلا ہے، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہوگا۔ جانے والے کی کمی بھی پوری نہیں ہوتی، اور اگر جانے والا ایسا ہو تو اس کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ لیکن ایک نظام ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے۔ نہ پیدا ہونا انسان کا اختیار ہے اور نہ ہی مرنا انسان کا اختیار ہے۔ پیدا بھی مرنے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان پیدا ہی نہ ہو۔ پیدا ہو گئے ہو تو پھر کس لمحے موت آ جائے گی وہ صرف میرا رب جانتا ہے، یا اس کے اذن سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ لہذا مرنا تو ہے، یہ تو طے ہے، لیکن بندہ اتنی عزت کے ساتھ جائے، اتنی شان کے ساتھ جائے، اور اتنے لوگ جنازے پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کتنی تعداد تھی، اور آج بھی کتنے لوگ آئے۔ مرتے تو ہر روز ہیں لوگ، ایک ایک دن میں کتنے جنازے ہوتے ہیں، کبھی 2 صفیں بھی میسر نہیں آتی، کبھی 10 لوگ بھی ملتے نہیں ہیں، اور کبھی یہ سمجھ نہیں آتی جنازہ رکھا کہاں جائے اور ختم کہاں جا کر ہوگا۔ اور یہی آج یہ ختم کل میں بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یقیناً یہ قبلہ شاہ جی کے درجات کی بلندی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی روح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، اور جسے میرا رب قبول فرما لے اسے پھر میرے رب کا محبوب نبی جناب محمد بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور جسے میرے آقا قبول فرما لے اسے پھر علی بھی قبول کر لیتے ہیں، اور جسے علی قبول کر لے اسے زہرہ بھی قبول کر لیتی ہے، اور جسے زہرہ قبول کر لے اسے حسن بھی قبول کر لیتے ہیں، اور جسے حسن قبول کر لے اسے حسین بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب پنجتن پاک قبول کر لیں تو پھر ایسی کیفیات میں حاضر ہونا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے درجات کی بلندی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لمحے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ لیکن کسی کے جانے سے یہ نظام کائنات رکتا نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے جو میرے رب نے بنایا ہے۔ اگر یہ نظام ظاہراً پردہ کر جانے سے رک جاتا تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ پردہ نہ فرماتے۔ آقا پردہ فرما گئے تو آقا کے چلے جانے سے یہ نظام نہیں رکا، یہ سلسلہ نہیں رکا، یہ ہدایت کا نظام ہے، یہ رشد کا نظام ہے جو میرا رب اپنی جناب سے جاری فرماتا ہے۔ تو ہر آنے والی نسل اپنا کام کرتی ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے انسان رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور پھر میرا رب صبر بھی عطا فرماتا ہے اور نظام کو نئی رونقیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی جناب سے ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی چھوٹا جو صاحبزادہ ہے قبلہ شاہ جی کا، اللہ اسے عمر خضر عطا فرمائے اور یہ سلسلے کو لے کے آگے بڑھے۔ ان کا سارا خاندان ان کے ساتھ ہے، ان کے چچا، ان کے تایا ان کے ساتھ ہے، ان کے سارے بھائی ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، اور جب یہ سارے لوگ ملیں گے تو یقیناً میرا رب اس نظام میں مزید برکتیں بھی پیدا فرمائے گا، اور یہاں لوگ آتے رہیں گے میرا رب انہیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا، شفا بھی عطا فرماتا رہے گا۔ اب جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور قبلہ نے، قاری صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے، باتیں ساری ہو گئی، خطاب ہو گیا، وعظ ہو گیا۔ آج میرا خطاب کرنا نہیں بنتا، میں نے عرض کیا ہے، بار بار عرض کیا ہے،
میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں اپنے گھر میں حاضر ہوا ہوں، یہاں وعظ خطاب کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اتنا عرض کرنا چاہوں گا قبلہ نے جو پیغام دیا ہے اسے اپنے دلوں میں جگہ دے کے جائیے گا۔ موت کا لمحہ مقرر ہے، تیسرا دن ہو گیا جو ہم یہاں جمع ہیں، ابھی تک یقین نہیں آ رہا قبلہ شاہ جی دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک لمحہ لگا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دن یہاں نہ آیا ہو اور اسے یقین آ گیا ہو، یہاں پہنچے پھر آ کے یقین آیا، یہ کام ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے انسان ٹال نہیں سکتا۔ سارا خاندان موجود تھا، جانا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں موت کو ذائقہ قرار دیا ہے، اور ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، کبھی ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کبھی ذائقہ تلخ ہوتا ہے، کبھی ذائقہ ترش ہوتا ہے، کبھی ذائقہ نفس مطمئنہ کا ہوتا ہے، کبھی ذائقہ نفس امارہ کا ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہے جب جان نکلے ادھر سے میرے رب کا پیغام آ جائے، سامنے میرے محمد کا چہرہ آ جاتا ہے، لہذا مر تو جانا ہے۔ اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ موت سے فرار ممکن نہیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ موت کا ذائقہ میٹھا ہو جائے۔ تو موت کا ذائقہ میٹھا کیسے ہوگا؟ یہی تو گفتگو آپ نے سنی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر موت کا ذائقہ میٹھا کرنا چاہتے ہو تو محبت میرے محمد سے کرنا ہوگی۔ بے شک اور میرے رسول تیری محبت کو قبول نہیں کریں گے اگر تو علی سے محبت نہیں کرے گا۔ میں موت کے ذائقے کی بات کر رہا ہوں، دنیا داری کی بات نہیں کر رہا، وہ لمحہ جو ہر ایک پہ آنا ہے۔ اب جتنے لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے نہیں پتا کل کس کا جنازہ ہوگا، میرا ہوگا آپ کا ہوگا، میرا جنازہ پہلے ہوگا آپ کا ہوگا۔ آنے کی ترتیب ہو سکتی ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ قبلہ شاہ جی چلے گئے، جا کر پھر بتایا ہے کہ پتہ نہیں کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جب علی کا نام لیتے ہو، جب فاطمہ کا نام لیتے ہو، جب حسن کا نام لیتے ہو، جب حسین کا نام لیتے ہو، صرف زبان سے نام نہ لو، انہیں دلوں سے قبول کر لو، رب تیرے ذائقے کو میٹھا فرما دے گا۔ وہ محتاج نہیں ہے کہ میں تذکرہ کروں، وہ محتاج نہیں ہے کہ آپ تذکرہ کریں، وہ محتاج نہیں ہے حضرت تذکرہ فرمائیں۔ میرے علی کو کسی کے تذکرے کی محتاجی نہیں، زہرا کو کسی کے تذکرے کی محتاجی نہیں، حسن اور حسین کو یار جتنی بھی عبادت کر لو، جتنے بھی سجدے کر لو، جتنی بھی تلاوت کر لو، جتنے بھی قیام کر لو، ساری زندگی اللہ کو راضی کرتے گزار دو، ہم سب کے سجدے مل کر اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کربلا میں حسین نے فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حسین نے وہ سجدہ کہاں سے حاصل کیا تھا۔ حسین کو وہ سجدہ اپنے گھر سے ملا تھا۔ جب حسین کی ماں نے بلال کی آواز سنی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کے مولا کبھی رات اتنی لمبی بنا دے تیری فاطمہ 2 سجدے تو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ تو سجدہ اگر اللہ نصیب فرمائے، عطا فرمائے، لہذا یہ بات یاد رکھیے، ہم ان کا تذکرہ کر کے احسان نہیں کر رہے، ہم تذکرہ نہیں کر رہے، یہ وہ گھر ہے جس نے اپنی زندگیاں قربان کر کے اسلام پر احسان فرمایا۔ مولا علی شیر خدا، مولا کائنات، تاجدار حلا تھا، آپ کے والد گرامی یہ جگہ دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تشریف رکھیں گے۔ بس میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں
کہ دین کی خاطر قربانی دینا یہ آسان کام نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو بڑا آسان کام ہے. کبھی آنکھیں بند کر کے کربلا کا تصور کیجئے گا. علی اصغر کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھنا آسان نہیں تھا. شاید مورخ کے لیے بڑا آسان تھا کہ اس نے کربلا کو لکھا ہے. شاید خطیب اور واعظ کے لیے بڑا آسان ہے تو وہ بیان کرتا ہے. اپنے بیٹے کو چاہے وہ 27 سال کا علی اکبر ہو یا 6 ماہ کا علی اصغر ہو, انہیں اپنے آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھنا یہ کسی اور کا حوصلہ نہیں, صرف حضرت امام حسین کا حوصلہ تھا. اب سارا مکہ جمع ہو گیا, سارا مکہ آ گیا جناب ابو طالب کے گھر میں اور کہا اپنے بھتیجے کو روکیے, یہ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. آپ آ گئے رسول اللہ کے پاس آ کر, بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اگر ہو سکے تو کوئی گنجائش پیدا کرو. میرے آقا نے وہ جملہ بولا جو آپ نے آج تک اردو کتابوں میں 1000 مرتبہ سنا ہوگا اور ہر ایک نے سنا ہے, نیا جملہ نہیں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا اماں ہو, اے میرے چچا, قیامت تک آنے والے ہر کافر تک میرا جملہ پہنچا دیجئے. واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علی ان اترک ھذا الامر. اے چچا جان, جا کر مکے والوں کو بتا دیجئے یہ سورج توڑ کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں, چاند توڑ کر بائیں ہاتھ میں رکھ دیں, محمد پھر بھی خدا کا پیغام نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جملہ سنا, وہ بوڑھا چچا بھی جوان ہو گیا, خون میں تازگی آ گئی, چہرے پہ غم کی کیفیت تھی اطمینان میں تبدیل ہو گئی. بھتیجے کو سینے کے ساتھ لگا کر کہا اذهب یا ابن اخی فقل ما احببتا. کہا میرے بھتیجے اٹھو, جو کرنا چاہتے ہو کرو, ابو طالب بھی تیرے ساتھ ہے, اس کا سارا خاندان بھی تیرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ پیغام لے کر مولا کائنات نکلے تھے, یہ پیغام لے کر جناب جعفر طیار نکلے تھے. بازو کٹوا دیے, ایک بازو کٹا, دوسرے بازو میں پرچم تھام لیا جعفر طیار نے. کس کا پرچم تھاما تھا؟ محمد مصطفیٰ کا. ابو طالب کے اس بھتیجے کا پرچم تھاما. جب دوسرا بازو کٹا تو اپنے دانتوں میں پرچم تھام لیا. جب تک آخری سانس تھا جعفر نے مصطفیٰ کے پرچم کو گرنے نہیں دیا. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. میرے آقا کے چچا نے کہا مکے والوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں محمد کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک مجھے قبر میں دفن نہ کر دیا جائے. یہ آل نے حق ادا کیا ہے. کربلا کا منظر جا کے دیکھیے, علی اصغر 6 ماہ کا ہے. جب تک علی اصغر ہے کوئی یزیدی حسین تک نہیں پہنچ سکا. جب علی اصغر بھی رخصت ہو گئے پھر یزیدی حسین تک پہنچے ہیں. پھر حسین کا سر کٹا, نیزے کی نوک پہ چڑھا, نیزے کی نوک پہ چڑھ کے حسین نے زبان حال سے زمانے کو بتایا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. یہ دیکھیے میرے سامنے 4 نام 5 نام لکھے ہیں. الحاج حضرت پیر سید ملنگ حسین شاہ صاحب, الحاج حضرت پیر سید عنایت حسین شاہ صاحب, الحاج پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب, صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب, اور اب ہمارا بھائی صاحبزادہ پیر سید شایان حسین شاہ صاحب. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کردار بدلتا ہے, چہرے بدلتے ہیں, لیکن ہر ایک میں روح حضرت امام حسین کی موجود رہتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا, قیامت تک قائم رہے گا. یہاں حسن کا فیضان ہے, یہاں حسین کا فیضان ہے, یہاں زہرا کا فیضان ہے, یہاں مرتضیٰ کا فیضان ہے, یہاں محمد مصطفیٰ کا فیضان ہے. اور میرا آخری جملہ یہ ہے, دنیا داری ہوتی رہے گی, سارے نظام چلتے رہیں گے, بس اس لمحے کی بھی تیاری کر لو جب بچانے والا کوئی نہ ہوگا. اس لمحے کی تیاری کر لو. روپیہ پیسہ یہاں رہ جائے گا, مال و دولت یہاں رہ جائے گا, کوٹھی کاروبار یہاں رہ جائے گا,
کاریں یہاں رہ جائیں گی، دوست و احباب یہاں رہ جائیں گے، تنہا قبر میں جانا ہے، اور قبر میں تیرا ساتھ دینے کے لیے فاطمہ کے بابا نے آنا ہے۔ فاطمہ کو آج راضی کرو، آج علی کو راضی کرو، آج حسن کو راضی کرو، آج حسین کو راضی کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، موت کا ذائقہ میٹھا کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آقا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سنا کیا کہنے لگے نمازیں پڑھتا ہوں بھروسہ کوئی نہیں، روزے رکھتا ہوں بھروسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ دیتا ہوں بھروسہ کوئی نہیں۔ کہا پھر تیاری کس چیز کی ہے؟ کہنے لگے اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب قیامت والے دن، حشر والے دن تمہیں کہیں اور نہیں محمد کے قدموں میں جمع فرمائے گا۔ تو موت کا ذائقہ ایسے میٹھا ہوگا کہ وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دو میں تم سے رسالت کا اجر طلب نہیں کرتا۔ طائف کے بازار میں پتھر کھانا آسان کام تھا، آج 1500 سال بعد ہمیں کیا پتا پتھر کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پتھر سہے، میرے آقا نے کانٹے برداشت کیے، میرے آقا نے الزامات برداشت کیے، تانے برداشت کیے، صرف اس لیے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کچھ بھی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ مودت فی القربہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا، مودت فی القربہ کو مانگا ہے۔ اب میں اپنی بات نہیں کروں گا، کسی عالم کی بات نہیں کروں گا، کسی وائز کی بات نہیں کروں گا، کسی خطیب کی بات نہیں کروں گا۔ اس آیت کی وضاحت میں جملہ میرے رسول کا، اور پھر میں بیٹھ جاؤں گا اپنی بات واضح کر کے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جو بیان فرمایا اس میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیے، میرے آقا نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی صحابہ جمع ہو گئے آقا کی بارگاہ میں اور عرض کیا آقا آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ قربا آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، پھر کہوں گا کسی مفتی نے جواب نہیں دیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی پیر طریقت نہیں کہہ رہا، صحابی سوال کر رہے ہیں، یوں سمجھیے سوال ابو بکر کر رہے ہیں، سوال عمر فاروق کر رہے ہیں، سوال عثمان غنی ذو النورین کر رہے ہیں، سوال یہ بتائیے کن سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ میرے آقا نے بہتی آنکھوں کے ساتھ کہا لوگوں یاد رکھو وہ قربا جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے وہ علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ ان سے محبت کرنا اللہ کا حکم ہے، بھئی مر جانا ہے، بچنا کوئی نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا شاہ صاحب کے دربار کے سامنے کھڑے ہو گئے، ابھی یہ کل کا واقعہ ہے، اگر جہاں بیٹھ کے ہم نہیں سمجھیں گے کب سمجھو گے؟ گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان خطائیں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، سستیاں بھی ہوتی ہیں، نماز رہ بھی جاتی ہے، روزہ رہ بھی جاتا ہے، زکوٰۃ میں بھی سستی ہوتی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پن تن پاک سے محبت کرو، میرا رب دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، قبر میں بھی کامیاب کرے گا، حشر میں بھی کامیاب کرے گا، جنت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ مجھے اتنا بتائیے جنت کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ جی خالق جنت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میں اتنا زور کیوں لگا رہا، اتنا لمبا بیان کیوں آپ نے سنا؟ خالق جنت میرا خدا ہے۔ آج یہ عقیدہ ساتھ لے کے جائیے، ہم مصطفیٰ کو خالق جنت نہیں کہتے، خالق جنت میرا خدا ہے۔ خالق جنت نے مصطفیٰ کو مالک جنت بنا دیا۔ خالق جنت خدا ہے، مالک جنت مصطفیٰ ہے، اور اس جملے پہ میں خود بھی قربان جاؤں۔ خالق جنت خدا ہے، مالک جنت مصطفیٰ ہے، اور اس مالک جنت نے حسین کو سردار جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب میں شکریہ اور خصوصی پیغام کے لیے دعوت دینے کے لیے صاحبزادہ